اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح روز سوالات آتے ہیں، نئے نئے اسٹوڈنٹس بنتے ہیں، لوگ جوائن ہوتے ہیں، الحمدللہ کام بڑا اچھا چل رہا ہے میرا، اور آپ سب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے ویڈیوز کو آگے فارورڈ کیا، اور میں ان اصحاب کا، ان دوستوں کا بھی، ان دشمنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے اور زیادہ سوچنے پہ مجبور کیا اور زیادہ ری چیک کرنے پہ میں آمادہ ہوا۔ کل بھی میرے ایک نئے اسٹوڈنٹ بنے ہیں، وہ لڑکا بھی بڑے اچھے سوالات کرتا ہے۔ آج کی جنریشن جو ہے غور و فکر کر کے ہر چیز کو قبول کرتی ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اور جو پوری چھان پٹک کر کے کسی چیز کو قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا دیکھ لیجئے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے پوری دنیا کی، اگر قریب ترین تاریخ دیکھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھ لیجئے۔ مکی دور میں جنہوں نے غور و فکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پرسنالٹی کو چیک کر کے 40 سال تک کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ شخص نے کبھی جھوٹ بولا بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ امانت دار آدمی کوئی نہیں ہے، اس بیسس کے اوپر صرف اس بات کو مان لیا انہوں نے کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، بس ابھی کوئی لفظ نہیں کہا انہوں نے وہ پیغام میں کیا اللہ کا پیغام ہے، تم کو کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، کرنا بھی تھا تو پہلے دن سے بتا دیتے کہ چلو نماز پڑھنا شروع کر دو، غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے، وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے، کلمہ پڑھ لو اور ٹوپی پہن لو، داڑھی چھوڑ لو اور آ جاؤ اور پھر وظیفے شروع کر دو، شراب مت پیو، بے حیائی مت کرو، قوانین بتا دیتے۔ یہ نہ تو چھوٹی سی عقل میں جانے والی بات ہے، نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، نہ رسول کا طریقہ ہے۔ کوئی عقل مند آدمی بھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کوئی بات سمجھانے سے پہلے اس کے دل اور دماغ پہ آپ کو چھانا ہوتا ہے، چھا جانا ہوتا ہے۔ آپ اپنی عقلی دلیل دے کے بتانا، اپنی اخلاق کی دلیل دے کے بتانا، اپنے کیریکٹر کی دلیل دے کے بتانا، اس کے بعد سامنے والا اس بات پہ مانتا ہے کہ بھائی ہاں، یہ صاحب جو بھی بولیں گے میری خیر خواہی، میری بھلائی کے لیے بولیں گے، بھلے ہی مجھے تھوڑی دیر کے لیے برا لگے۔ یہاں سوال ہوا ہے، میں اس کو 4-5 ایپیسوڈز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، 3-3 4-4 منٹ، 5-5 منٹ میکزیمم میں بناؤں گا انشاءاللہ۔ صلاح جسے ہم نماز سمجھتے ہیں، یہ بہت سارے لوگوں نے میرے میسیجز میں کامنٹس دیے ہیں کہ آپ صلاح کو اور واضح کریے۔ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کے صلاح کا جو مطلب بیان کیا ہے اس میں ہمیں کنفیوژن ہے، آپ صلاح کا مطلب صحیح طریقے سے بتائیے کیا ہے۔ میں اس ویڈیو میں جسٹ انٹروڈکٹری طور پہ میں آپ کو شارٹس میں بتا دوں گا کہ صلاح، کسی نے کہا یہ قانون ہے، کسی نے کہا کچھ ہے، کسی نے کہا کچھ ہے۔ میں تو سیدھے سیدھے یہ کہتا ہوں، صلاح سے بنا ہوا لفظ ہے، سلو صلاح اگر کہتے ہیں آپ تو کسی چیز سے ملنا، کسی چیز سے رابطہ قائم کرنا، کانٹیکٹ میں آنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اور دوسرا جو استعمال کرنے کا جو معنی مفہوم بنتا ہے وہ ہے کسی سے کانٹیکٹ کرنا، کسی کو فالو کرنا، کسی کے لیے کوئی پیغام پہنچانے کے لیے کوئی بھی چیز سے رابطہ قائم کرنا، فالوئنگ، یہ ہے اصل لفظی معنی۔ اب اس میں اگر ہم ہر جگہ صلاح کا مطلب الگ الگ لیتے رہیں تو قرآن پہ الزام ہے۔ 44 مرتبہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا۔ جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی قانون چلا رہا ہے، ایک ہی دین ہے، دین کبھی نہیں بدلتا، دین کے احکام نہیں بدلتے، اس کے پلرز نہیں بدلتے۔ ورنہ سوچیے آپ کتنی کمزوری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی ہستی وہ ہر وقت اپنا قانون بدلتے رہے، اس کو پتہ نہیں ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ اللہ ہے بھائی، اس کو اتنا چھوٹا مت بنائیے۔ الفاظ کے معنی کبھی کبھی سچویشن کے حساب سے بدلتے ہیں، لیکن وہ احکام میں نہیں بدلتے۔ جیسے آپ کے کسی دوست نے کہا کہ میں سینٹرل بینک کے پاس کھڑا ہوا ہوں، یہ بولنا چاہ رہے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ میں سینٹرل بینک پہ ہوں۔ شارٹ فارم میں یہاں لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں میں سینٹرل پہ بیٹھا ہوں، تو آپ سینٹرل پہ کہاں بیٹھے ہیں؟ اگر اس کا آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو مس گائیڈ ہو جائیں گے۔
قرآن کو بھی پورے رکوع میں رکھ کے جب کوئی بات دیکھی جاتی ہے تو پورا سین کریٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ سین میں وہ چیز پیش کی جاتی ہے، پھر 1 2 3 4 10 مرتبہ سمجھنے سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا وہ. اسی لیے قرآن کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، وہ آپ کی زندگی کا سانس کی طرح ضروری وہ کام ہے. صلاح کہتے ہیں قرآن کو، سیدھا سیدھا قرآن پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فالو کر رہا ہے. اب قرآن کے اندر کیا کیا اس کے طریقے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو لکھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کو قرآن کہتے ہیں. اقرا کہتے ہیں پڑھنے کو، قاری پڑھنے والا، قراءت پڑھی جانے والی چیز، یہ اس کے تصریف ہے. تو صرف پڑھنے کو قراءت کہتے ہیں، لکھنے کو کتابت کہتے ہیں. اگر سمجھنا بھی ہے تو اسے تلاوت کہتے ہیں. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ. یہ آیت کو یاد رکھیے، میں بارہا پیش کرتا ہوں. تو تلاوت سمجھ کے پڑھنے کو، سلو یا صلاح کہتے ہیں باڈی کے ایکسرسائز کے ساتھ جو اس میں الفاظ ہو رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میں جھک گیا رکوع میں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی تعریف جو اس نے ابھی ابھی اللہ کی تھی، پھر اللہ اکبر، میں سجدے میں چلا گیا. اس کو میں فالو کر رہا ہوں، نہ صرف میں ایکسرسائز فالو کر رہا ہوں بلکہ اس کے اندر کے الفاظ سورہ فاتحہ کے بعد جو پڑھے جائیں گے اسے صلاۃ کہتے ہیں. اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے یہاں سے باہر جا کے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر بھی صلاح ہے. اور یہ جو چیزیں تم سیکھتے ہو باہر جا کے ذکر کرو. یہ شارٹ فارم مفہوم تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور بتاؤں گا انشاءاللہ.